السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتوں مضمون اردو کے برج کورس میں دیکھتے ہیں آج ہم پہلے دن میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم حروفوں سے لفظ بنانا اور لفظوں کا ذخیرہ کرنا، بامعنی لفظ تیار کرنا، اس کے بارے میں مشق کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہماری پہلی مشق، ایک حروف کا استعمال کر کے بامعنی لفظ بناؤ۔ پہلا ہے میم۔ میم سے آپ سوچئے کہ کیا لفظ بن سکتا ہے جو بامعنی ہو، جیسے کہ مکان۔ اگلا حرف ہے دال، د سے دانت۔ اگلا حروف ہے الف۔ الف ا کی آواز اندر، ا سے ہم لفظ بنائیں گے اندر۔ اگلا حروف ہے رے، ر کی آواز سے راستہ، راستہ۔ اگلا حرف ہے یا، یہ سے یاد، یاد یاد۔ اسی طرح سے ہم ان حروفوں سے بامعنی لفظ شروعات میں استعمال کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور درمیان میں اور آخر میں استعمال کر کے بھی انہی حروفوں سے بامعنی لفظ بنا سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے الفاظ میں یہ حروف استعمال کیجیے: میم، دال، الف، ر اور یا۔ جیسے پہلا ہمارا لفظ ہے سن۔ سن میں ہم ایسے یہ پانچوں حروفوں میں سے کون سا حروف ملائیں گے تو بامعنی حروف بنتا ہے۔ سن ہم یہاں پر اس لیے بغیر زبر اور زیر کا پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ سن ہی ہے جو کہ سال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سن اتنا، سن سال اتنا، ایسے تو یہ وہ سن ہے، اور اس میں ہم کون سا ان پانچوں میں سے حروف لگائیں گے تو بامعنی لفظ بنے گا۔ جیسے کہ ہم میم لگا کے پہلے دیکھتے ہیں، سن میں میم لگائیں گے تو وہ صنم ہو جاتا ہے جو کہ بامعنی لفظ نہیں ہے۔ غزلوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اسے استعمال یہاں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے دال، تو ایک لفظ بنتا ہے سند، سند یعنی کہ سند، جو ہم سند لیتے ہیں، جو ہم ڈگری لیتے ہیں، وہ سند۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کان۔ کان جو ہے یہ ایک لفظ ہے، اس میں ہم ان پانچوں حروف میں سے کون سا لفظ حروف ملائیں گے تو بامعنی لفظ بنے گا۔ جیسے کان میں اوپر کے پانچوں یہ حروف میں سے کون سا حروف ملائیں گے تو بامعنی لفظ بنے گا۔ کان میں ہم میم ملا کے دیکھو، دال ملا کر دیکھو، الف ملا کر دیکھو، رے ملا کر دیکھو یا ای ملا کر دیکھو، تو ہم اس میں سے کون سا لفظ ملائیں گے تو بامعنی لفظ بنے گا، آپ بتائیے۔ یا تو آپ حروف کو جو ہے شروع میں استعمال کیجئے یا حروف کو آخر میں استعمال کیجئے۔ تو ہم یہاں پر حروف کو شروع میں استعمال کرتے ہیں جو کہ میم ہے۔ میم کو ہم کان کے شروع میں استعمال کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ مکان۔ کیا بنتا ہے؟ مکان، مکان۔ اب اس کے بعد جو ہے تار ہے۔ تار، تار میں ہم ایسا کون سا یہ پانچوں میں سے حروف ملائیں گے تو بامعنی حروف بنے گا۔ جیسے کہ الف، ہم اگر الف ملاتے ہیں تو اس میں بنتا ہے بامعنی حروف تا، را، تارا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جو ہے وہ ہے مینا۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مینا۔ مینا میں ہم یہ پانچوں میں سے کون سا حروف ملائیں گے تو بامعنی لفظ بنے گا۔ کون سا حروف ملائیں گے؟ رے۔ کون سا حروف ملائیں گے؟ رے، تو اس میں بنے گا مینار، می، نا اور ر، مینار۔ یہ ہمارا بن جائے گا بامعنی حروف مینار۔ اس کے بعد ہم بنائیں گے، پڑھیں گے یہ والا لفظ تھال، تھال۔ اب یہ لفظ میں ہم ان پانچوں میں سے کون سا حروف ملائیں گے تو بامعنی حروف، بامعنی لفظ بنے گا۔
تھال میں ہم ملائیں گے ای، تھا ل یا لی، اور الف بھی ملا سکتے لیکن وہ بامعنی لفظ نہیں بنتا ہے، تو ہم یہاں پر تھا ل یا لی، تھالی ایسے ملا کر بامعنی لفظ لکھتے ہیں، تھالی۔ آپ ان الفاظ کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ آؤ بچوں، اب ہم یہ مشق کرتے ہیں۔ لفظ کے آخر میں مناسب حروف لگا کر بامعنی لفظ تیار کرو۔ اب ہم یہ حروف جو ہے ان کے آخر میں الفاظ ہے جو ان کے آخر میں ہم حروف لگائیں گے تو یہ بامعنی الفاظ ہو جائے گے۔ ابھی یہ بامعنی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، جیسے کہ عباد کا عباد اور عباد دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو ابھی ہم جب اس میں حروف لگائیں گے تو ہم بامعنی حروف کو پوری طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اب ہم پہلا پڑھتے ہیں عبا، اگر اس میں دال لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے عباد۔ اب اس کے بعد ہے قد، قد جو ہے وہ بھی بامعنی لفظ ہے، جو ہماری اونچائی لمبائی قد، اور اس میں ہم ایک حروف لگاتے ہیں تو یہ ایک مزید بامعنی حروف بن جاتا ہے، جیسے کہ قاف، دال اور رے، قدر۔ اس کے بعد ہے، اس کو ہم سود بھی پڑھ سکتے ہیں، سود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں اسے 4 حرفی الفاظ بنانا ہے تو ہم اسے سود ہی پڑھیں گے، کیونکہ سود جو ہے وہ 3 حرفی الفاظ ہیں۔ اب ہم اس میں آگے الف لگائیں گے تو یہ بن جائے گا سودا۔ آگے ہے حس یا حس، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں زبر زیر کے ساتھ۔ حس جو ہے یہ بامعنی لفظ ہے، لیکن اگر ہم اسے 4 حرفی الفاظ بناتے ہیں تو ہم اس کے آگے کوئی بھی حرف لگا سکتے ہیں۔ تو اگر نون لگاتے ہیں تو ہم اس کو حسن پڑھیں گے، ہے سین اور نون، یہ بن جائے گا حسن۔ اس کے بعد ہے شر۔ اب شر جو ہے یہ تو بامعنی لفظ ہے یعنی برائی۔ اب شر کو ہم 3 حرفی الفاظ بنا دیتے ہیں، اگر ہم ایک حرف لگاتے ہیں تو یہ شر 2 حرفی لفظ ہے، ہم اسے 3 حرفی لفظ بناتے ہیں۔ تو اگر آخر میں ہم میم لگا دیں یا فے لگاتے، دونوں بھی حروف لگا کے لفظ بنتا ہے، جیسے کہ ش اور رے اور میم شرم، اور بن جاتا ہے شین رے اور فے شرف، دونوں بھی بامعنی الفاظ ہے۔ تو ہم یہاں پر صرف میم لیتے ہیں شرم۔ اسی طرح آپ مزید بامعنی لفظ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر آخری مرحلے پر آئے ہیں، جو کہ آپ کو ایک چیلنج دیا ہوا ہے کہ درسی کتاب سے آپ کو الفاظ ڈھونڈنے ہیں جن کے آخر میں میم، دال، الف، رے اور یہ ہو، اور ایسے الفاظ کے آخر میں جن کے میم، دال، الف، رے یہ حروف ہوگے، ان کا ہی استعمال کر کے، میم، دال، الف، رے یہ کا استعمال کر کے اور نئے لفظ آپ کو بنانے ہیں۔